بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی بالقاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ایک منظر کا تصور کریں۔ مطلب ایک انسان اپنی زندگی کا بہترین، خالص ترین اور سب سے عظیم عمل انجام دیتا ہے۔ بالکل، یعنی وہ پورے خلوص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، اور ایک گہرا طویل سجدہ کرتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ یہ عظیم عمل مکمل کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگتا ہے۔ یہ واقعی بڑی حیران کن بات ہے نا؟ اور اس معافی کے فوراً بعد وہ ایک ایسی ہستی کو پکارتا ہے جو بے وقت، لامحدود ہیبت اور بے پناہ کرم کا سرچشمہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی نفسیات اور اس کے پیچھے چھپے راز کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کوئی عام بحث نہیں ہے، یہ وہ زاویہ ہے جو کائنات کو دیکھنے کا چشمہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور ہم بات کر رہے ہیں ایک نہایت عظیم نام ذوالجلال والاکرام کی۔ اور ہمارا مقصد آج صرف کسی لغت سے اس کا ترجمہ پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ ان تہوں تک پہنچنا ہے کہ آخر یہ نام انسان کی سوچ اور اس کی روزمرہ کے رویے پر کیا حیرت انگیز اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر اس ایک لفظی مرکب پر غور کیا جائے نا، تو یہ محض ایک پکار یا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ دراصل کائنات کی سب سے بڑی حقیقتوں کا ایک ایسا سنگم ہے جو انسانی عقل کو واقعی ساقط کر دیتا ہے۔ صحیح۔ مطلب جب کوئی شخص اس نام کے حقیقی اور گہرے مفہوم کو جان لیتا ہے تو اس کا اپنے خالق کے ساتھ اور ارد گرد پھیلی اس کائنات کے ساتھ تعلق ایک بالکل نئی بنیاد پر استوار ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، ذرا اس کی جڑوں سے شروعات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مستند ذرائع موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لفظ ذو کا لغوی معنی صاحب یعنی کسی چیز کا مالک ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں علماء کرام کے درمیان ایک بڑی دلچسپ بحث رہی ہے کہ کیا ذو سے شروع ہونے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے 99 ناموں کی فہرست میں آتے ہیں یا یہ صرف صفات ہیں؟ اب سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس بحث سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، یہ بظاہر بڑا معمولی سا سوال لگتا ہے۔ مطلب نام ہو یا صفت، بات تو ایک ہی ذات کی ہو رہی ہے نا۔ یہ علمی بحث اتنی اہم کیوں ہے؟ تو اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ مطلب تصور کریں کہ ایک طرف کسی کی محض ایک خوبی بیان کی جا رہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بہادر ہے، یہ ایک صفت ہے۔ صحیح، یہ ایک خصلت ہو گئی۔ بالکل۔ لیکن جب ہم اسلامی عقیدے کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے نام دراصل اس کی ذات تک پہنچنے کا براہ راست ذریعہ ہیں، ایک طرح کا ڈائریکٹ رابطہ۔ اچھا۔ تو اگر یہ محض ایک وصف ہے تو یہ صرف ایک تعارفی لفظ ہے۔ بالکل، لیکن اگر یہ باقاعدہ ایک نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اس نام کے ذریعے براہ راست اس مخصوص طاقت یا اس مخصوص رحمت کو پکار سکتا ہے۔ اور اسی لیے بہت سے جید علماء، جن میں شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ شامل ہے، انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ مالک الملک اور ذوالجلال والاکرام محض صفات نہیں ہے بلکہ اللہ کے باقاعدہ اور مستقل نام ہے۔ کیا بات ہے! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان ذو کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ براہ راست ایک ایسی ملکیت کو پکار رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اسے ایک تشبیہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں ایک شخص کو ہم محض بادشاہ کہیں تو ذہن میں بس ایک رتبہ آتا ہے، لیکن اگر اسے پکارتے ہوئے کہا جائے کہ ساری بادشاہتوں اور کائنات کے سارے لشکروں کا واحد مالک، تو وہ جو مالک کا لفظ ہے وہ ایک لامحدود وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ کیا ذو کا لفظ بھی یہی کام کر رہا ہے؟ بالکل۔ یہ مثال اس وسعت کو سمجھنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ ذو کا لفظ اس کمال کو ایک ایسی ذات کے ساتھ مختص کر دیتا ہے جس کے سوا کوئی اس وسعت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور لغت کے ماہرین جیسے ابن فارس اور الجوہری اس کی جو تشریح کرتے ہیں وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ان کے مطابق جلال کے اندر صرف بڑائی نہیں ہے بلکہ اس میں عظمت، کبرائی، ہیبت اور استحقاق تعظیم کا مفہوم شدت سے پایا جاتا ہے۔ مطلب وہ ذات جو اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ جی ہاں، جس کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو اپنی کوئی حیثیت محسوس نہ ہو۔ اور پھر اس کے بالکل متوازی لفظ اکرام آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ اکرام کا پہلو بھی بہت اہم ہے۔
اکرام کا مطلب ہے بے پایاں فضل، سخاوت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی مخلوق کو عزت بخشنا، یعنی ایک طرف وہ ذات حد درجہ ہیبت ناک ہے اور دوسری طرف بے انتہا قریب اور کرم کرنے والی ہے۔ اب یہیں سے نا ہم اس کے عملی اور قرآنی اطلاق کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الرحمن میں یہ نام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ 2 مختلف مقامات پر آیا ہے، یعنی آیت 27 اور آیت 78 میں۔ بالکل۔ لیکن وہ جو سوال ہم نے بالکل شروع میں اٹھایا تھا نا، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے جڑا ہے۔ نماز مکمل ہونے کے فوراً بعد کا عمل، اس کا اس نام سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ایک نہایت مستند حدیث ہے جو اس پورے فلسفے کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تھے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کے الفاظ بالکل یہ ہوتے تھے: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور ان 3 بار استغفار کے فوراً بعد جو دعا فرماتے وہ یہ تھی: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ اب مجھے بتائیں، کیا یہ بات ایک عام انسان کو حیرت میں نہیں ڈالتی؟ مطلب ایک شخص اسلام کا سب سے بہترین عمل ادا کر رہا ہے، وہ کسی بددہانتی کے بعد نہیں اٹھ رہا، بلکہ وہ تو سجدے سے اٹھ رہا ہے۔ ہاں بالکل، بظاہر تو اسے مطمئن ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن اپنا بہترین عمل مکمل کرتے ہی پہلا لفظ معافی کا ہے، اور معافی مانگتے ہی وہ اللہ کے جلال اور اس کے اکرام کا واسطہ دے رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق جڑتا ہے؟ اصل میں جب ایک انسان اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور دل کی گہرائی سے اس کے جلال کا تصور کرتا ہے تو اسے فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی یہ عبادت، اس کا یہ ٹوٹا پھوٹا سجدہ اس عظیم رب کی شان کے سامنے کتنی معمولی چیز ہے۔ صحیح، یعنی اسے اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل، وہ محسوس کرتا ہے کہ انسانی کوشش میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خامی رہی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنے بہترین عمل کے بعد بھی استغفار پیش کرتا ہے۔ اور پھر چونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب صرف جلال اور ہیبت والا نہیں بلکہ اکرام والا بھی ہے، تو وہ فوراً ذل جلال والاکرام پکارتا ہے۔ ہاں، وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے بے پناہ عظمت والے، میری اس حقیر سی عبادت کو اپنے لامحدود اکرام اور فضل سے قبول فرما لے۔ یہی وہ توازن ہے جو اس نام کو اتنی طاقت دیتا ہے۔ واقعی یہ توازن بہت کمال کا ہے۔ اور ایک اور حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے اپنی دعا میں یا ذال جلال والاکرام پکارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا ہے۔ کیا بات ہے، اسم اعظم! جی، اور اسم اعظم کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو سوال کیا جائے وہ ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس اسم اعظم ہونے کی اصل وجہ ان 2 متضاد لیکن مکمل صفات کا وہ انوکھا توازن ہے جو ایک ساتھ پایا جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے ایک قدرے مختلف مثال سے سمجھیں، عام طور پر طاقت کو بڑی بے رحم چیز سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، فرض کریں ایک بہت ہی دیوائی کا سمندر یا ایک سیارے کا تصور کریں جس کی کشش ثقل اتنی شدید ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کچل سکتی ہے۔ ہاں، اس کا تصور بھی لرزا دیتا ہے۔ یہ اس کا جلال ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ بالکل وہی کشش ثقل ہے جو اس سیارے کے گرد ایک خوبصورت کرۂ ہوائی کو باندھ کے رکھتی ہے جس سے زندگی سانس لیتی ہے۔ یہ اس کا اکرام ہے، مطلب کچل دینے والی طاقت اور زندگی بخشنے والی شفقت دونوں ایک ہی مرکز سے نکل رہی ہیں۔ یہ تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے نہایت شاندار ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور نونیہ میں اس حقیقت پر ایک بہت ہی فلسفیانہ بات لکھی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ سمجھاتی ہیں کہ انسان اس دنیاوی زندگی کی محدود ساخت میں اللہ کے مکمل جلال اور جمال کو بے وقت برداشت کرنے کی استعداد ہی نہیں رکھتا۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اگر اللہ نے اپنی مخلوق کو طاقت دی تو اس سے خوبصورتی چھین لی۔ ہاں، دنیا میں تو ہر چیز نامکمل ہے۔ بالکل، اور اگر جمال دیا تو جلال نہیں رکھا۔
اور اگر کسی حد تک کوئی مخلوق ان دونوں کا مجموعہ بن بھی گئی تو ان میں دوام یا پائیداری نہیں رکھی، وقت کے ساتھ سب زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس کا جلال اور جمال مطلق اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ جب جنت میں انسان اس ذوالجلال والاکرام کا دیدار کرے گا تو وہ جلوے ایسے مسحور کن ہوں گے کہ انسان جنت کی باقی تمام نعمتوں کو ایک پل میں بھول جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو یہ جلال اور جمال کا تصور اس کی روزمرہ نفسیات پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہیں سے انسانی رویوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ تصور انسان کے اندر بے وقت رغبت یعنی خوف اور رجاء یعنی امید پیدا کرتا ہے۔ صحیح، توازن پیدا کرتا ہے۔ جی، اگر صرف خوف ہو تو انسان مایوسی کی کھائی میں گر جائے گا، اور اگر صرف امید ہو تو وہ لاپرواہ ہو جائے گا کہ خیر ہے، سب معاف ہو جائے گا۔ یہ نام اس نفسیاتی اعتدال کو قائم کرتا ہے۔ لیکن رکیں، یہاں سے ایک بہت بڑا اور مضبوط سوال جنم لیتا ہے۔ ذرا سورۃ الرحمن کی ان آیات کی طرف واپس چلتے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جی بالکل۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ زمین پر موجود ہر شے فنا ہو جائے گی اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ تو اگر اصول یہی ہے کہ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ایک انتہائی مایوس کن نظریہ نہیں؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا سے مکمل کٹ جائے اور خود کو اس ابدیت کے سامنے ایک بے وقات اور حقیر سا کیڑا سمجھے؟ کوئی ادارہ کیوں بنائے، محنت کیوں کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں۔ فنا ہونے کا مطلب بے وقات ہونا نہیں ہے، اور یہیں سے تو اس نام کا دوسرا حصہ یعنی اکرام پوری خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے تو اس کا مطلب دنیا کو ترک کرنا نہیں بلکہ اسے اس کی اصل حیثیت میں رکھنا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے کوئی ہوائی اڈے کا ٹرانزٹ لاؤنج ہو۔ وہ گزرنے کی جگہ ہے، ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ صحیح، ٹرانزٹ لاؤنج میں ہم گھر تو نہیں بناتے، لیکن وہ لاؤنج بیکار بھی تو نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور رہی بات انسان کے بے وقت ہونے کی، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات میں انسان کو اتنی بے پناہ عزت دی ہے کہ کوئی دوسری مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علماء نے اس تکریم کے 4 بڑے مظاہر بیان کیے ہیں۔ وہ 4 مظاہر کیا ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو انسان اس عظیم کائنات کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم محسوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مظاہر تو خود انسان کی بہترین ساخت میں تخلیق ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ذرا سوچئے، نورانی فرشتے مٹی سے بنے انسان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ واقعی یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ دوسرا بڑا مظاہر انسان کو دی جانے والی عقل اور شعور ہے۔ اسی کی بنیاد پر اسے خلافت سونپی گئی، وہ کائنات کے رازوں کو کھوجتا ہے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے، خاص طور پر تیسرے مظہر کے حوالے سے جو ذرائع میں بار بار ملتا ہے، یعنی کائنات کی بڑی طاقتور چیزوں کا انسان کے لیے مسخر کر دیا جانا۔ تصور کریں، سورج جیسا ستارہ اور یہ گہرے سمندر جن کی ایک لہر انسان کو مٹا سکتی ہے۔ بالکل، وہ سب انسان کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ انسان جسمانی طور پر کچھ نہیں، لیکن اللہ نے یہ پورا نظام اس کے لیے کھڑا کیا ہے۔ صحیح۔ اور پھر چوتھی اور سب سے بڑی تکریم وہ ہے جس کا تعلق روح کی بقا سے ہے، یعنی رسولوں کا بھیجا جانا اور اسلام کی نعمت عطا کرنا۔ تو انسان حقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، بس شرط یہ ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ تو یہاں سے ہم ایک عملی موڑ پر آتے ہیں۔ جب اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی ہے تو ایک عام انسان کے عملی رویے میں اس جلال اور اکرام کا عکس کیسے نظر آنا چاہیے؟ اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ شائر اور اس کی حدود کا احترام کیا جائے، اور زمین پر ان لوگوں اور چیزوں کی عزت کی جائے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ بڑی گہری اور اپنا احتساب کرنے والی بات ہے، کیونکہ اگر ہم سچائی کا سامنا کریں نا تو ہم انسان بے حد کمزور ہیں۔ ہم دن بھر میں کئی بار جانے انجانے میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرتے ہیں، ان کا ویسا احترام نہیں کر پاتے جیسا حق ہے۔ جی بالکل، انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں،
اور جب ہم اس جلال کے سامنے اپنی کمزوری کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان پر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ رکھنا چاہیے، تاکہ اس ذوالجلال سے ہمیں ہماری ان کوتاہیوں کی معافی مل سکے اور ہم اس کے اکرام کے سائے میں رہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ استغفار ہی وہ پل ہے جو انسان کو واپس اکرام کے دائرے میں لاتا ہے۔ اور جب ہم عملی احترام کی بات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 طرح کے انسانوں کی عزت کرنا در حقیقت اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ وہ 3 خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ پہلا، وہ بوڑھا مسلمان جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو گئے، اس کی عزت کرنا اللہ کو راضی کرتا ہے۔ دوسرا، وہ قرآن کا حامل جو نہ تو اس میں غلو کرے اور نہ اس سے دور بھاگے۔ اور تیسرا، وہ انصاف پسند حکمران جو معاشرے میں عدل قائم کرے۔ ذرا پہلے شخص کی بات پر رکتے ہیں۔ ایک بوڑھے انسان کی عزت کرنے کا اللہ کے جلال سے کیا تعلق ہے؟ اگر ہم سوچیں تو جب ہم سفید بالوں کا احترام کرتے ہیں تو دراصل ہم وقت کے گزرنے اور فنا ہونے کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب ہم ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی تو میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان کے ذاتی نام سے پکارا ہی نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک بار بھی نہیں؟ جی ہاں، یہ ایسا دلکش نکتہ ہے جسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے دیگر انبیاء کو یا موسیٰ یا عیسیٰ کہہ کر پکارا، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اکرام کیا کہ انہیں ہمیشہ پیار بھرے القابات سے پکارا، جیسے یا ایھا النبی یا ایھا المزمل۔ سبحان اللہ، یہ تکریم کی معراج ہے۔ تو اس قدر گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم اس نام کے حتمی اور عملی وظیفے کی طرف آئیں تو احادیث ہمیں کیا عملی راستہ دکھاتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت وصیت ہے، فرمایا الزو بیاد الجلال والاکرام۔ الزو کا مطلب صرف پڑھنا نہیں بلکہ مضبوطی سے تھام لینا اور اس سے چمٹ جانا ہے۔ صحیح۔ یعنی اپنی دعاؤں میں اسے پکارنے کو عادت بنا لو۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو مایوسی کے تالے توڑ کر قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک نیا اور گہرا زاویہ ذہن میں آ رہا ہے جو شاید سننے والوں کو دیر تک سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے نام لوگوں کی نظر میں ہماری پہچان بنتے ہیں تو ذرا تصور کریں کہ جب ہم ہر مشکل کے وقت ذوالجلال والاکرام پکارتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے مسائل کو دیکھنے کا نظریہ کیسے بدل دیتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ جب کوئی پہاڑ جیسی مشکل سامنے ہو تو کیا ہم صرف اس مشکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اسے اس ذات کے لامحدود جلال یعنی اس کی طاقت اور اکرام یعنی اس کی عطا کے عطسے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ نام صرف پکارنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک مکمل زاویہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔